کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے۔ پہلی زحمت جو اس نے برداشت کی، باپ نہیں اٹھا سکتا تھا یہ بوجھ کہ اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، پھر اس نے تمہیں اپنا دودھ پلا کر، پہلے جب پیٹ میں تھے تو تم اس کے خون سے پروان چڑھے، جب اس کی آغوش میں آ گئے تو اس کے دودھ سے تم پروان چڑھے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کہہ رہا ہے حملت ہو امہ وہنن علی وہن، تمہاری ماں نے زحمت پہ زحمت برداشت کر کے تمہیں پیٹ میں رکھا۔ پھر اس دنیا میں جب تم دنیا میں آئے، ولادت کا وہ مرحلہ کہ گویا اس کے لیے ایک نئی زندگی تھی جو اسے دوبارہ ملی، ایسی زحمت اس نے اٹھائی۔ اسی لیے اگر ولادت کے وقت ماں کا انتقال ہو جائے تو درجہ شہادت پہ فائز ہوتی ہے، اور ولادت کا مرحلہ گزر جائے تو ماں ایک مجاہد کا ثواب پاتی ہے جو ایک جہاد کرنے والے کا ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذرا غور کریں کیسے جب ایک لڑکی شادی ہو کے اپنے گھر آتی ہے، سسرال پہنچتی ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، اگر ولادت نہ ہو، اگر اولاد کی نعمت سے محروم رہے تو کتنا پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں کا علاج، وہاں کی دعا، ہر ایک سے دعا درخواست، اس کے بعد جب یہ استقرار حمل کا مرحلہ طے ہوتا ہے اور اب پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو 9 مہینے ہر کام سے معطل، ایک مریض کی طرح سے وہ زندگی گزار رہی ہے۔ کبھی بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کبھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کبھی مکمل بیڈ ریسٹ اس کو بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اور آگے کا مرحلہ، اب چند سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ ساری محفلوں میں جانا اس کا چھوٹ جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس کی کائنات کا محور، اس کی توجہات کا مرکز اس کا بچہ ہوتا ہے، ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، گیہوں کی فصل 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، آم کی فصل 1 سال میں پک جاتی ہے، لیکن اولاد کی فصل کو پروان چڑھنے میں 20-22 سال لگ جاتے ہیں۔ اور جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو اب والدین سے پوچھتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ انتہائی مشکل کا مرحلہ ہے، بہت مشکل، اور یہی وجہ ہے ناکامی کی۔